الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اپنے فقہ کورس کے ایپیسوڈ نمبر 15 میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فقہ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں دین متین پہ عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو ہم اپنا کلاس جو آج کی کلاس ہے ہماری وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک مبارک اور بہت ہی پیاری حدیث سے. یہ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف میں ہے. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سن رائز سے پہلے اور سن سیٹ سے پہلے نمازیں پڑھی یعنی نماز فجر اور نماز عصر، وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا. اس میں جو آپ یہاں پہ ورڈ دیکھ رہے لن سامنے، جو لوگ عربک پڑھتے ہیں، جو لوگوں نے عربک پڑھا ہے، عربک کورس کیا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب مضارع کے سامنے لن لگتا ہے تو اس سے سٹرس پروڈوس ہوتی ہے. اور یہاں بھی لن ہے پہلے، لن یلیجا یعنی ہرگز وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، ہرگز بھی وہ دوزخ میں جائے گا ہی نہیں. کون؟ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے. تو اسی طرح سے باقی نمازوں کی بھی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن ابھی ہم وہ ساری فضیلتیں یہاں بیان نہیں کر سکتے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی نے چاہا تو آگے کلاسز میں وہ بھی بیان کر لیں گے ایک ایک کر کے سب نمازوں کی. تو بہرحال ہم تمام لوگوں کو ساری پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اور ایک حدیث ہے، انفیکٹ قرآن کی ایک ورس ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، جو درمیانی نماز ہے، جو انٹرمیڈیٹ نماز ہے اس کی حفاظت کرو. اس پہ مفسرین کے دو اقوال ہے. کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو انٹرمیڈیٹ نماز ہے یہ نماز عصر ہے، کہ اس سے پہلے بھی دو نمازیں فجر اور ظہر ہے، اور اس کے بعد بھی دو نمازیں نماز مغرب اور نماز عشاء ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص بیچ والی نماز کی، یعنی یہاں پہ عصر پہ خاص فوکس کیا گیا ہے. اور کچھ مفسرین نے دوسری اینگل سے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچ والی نماز ہے نا، یہ جوانی کی نماز ہے. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص جوانی کی نماز کی. یعنی جب انسان جوانی کی مستی میں ڈوبا رہتا ہے، جب انسان جو مرضی وہ کرتا رہتا ہے، جب انسان گلیوں اور کوچوں میں پھرتا رہتا ہے، جب انسان اپنے خواب و خیال میں پھرتا رہتا ہے، اس وقت تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے. جب اللہ رب العزت جب ایک جوان توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برجوش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اور جو قیامت کے روز جو 7 لوگوں پہ جو خاص سایہ ہوگا، اللہ رب العزت کا، جس دن کسی اور کا سایہ کسی پہ نہیں ہوگا، ان 7 میں سے ایک وہ جوان بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو جوانی میں اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے. تو جوانی کی زندگی یہ بہت امپورٹنٹ زندگی ہے. یہ جوان ہی قوم کے معمار ہوتے ہیں. یہ جو جوان لوگ ہوتے ہیں، یہ یوتھ جو ہے نا، یہ یوتھ ہی اگر صحیح رستے پہ آ جائے تو یاد رکھیں کہ قوم سدھر جائے گی، ملت سدھر جائے گی. تو ابھی دین متین کو بھی اگر یوتھ اپنا لے اس دین متین کو، یاد رکھ لے دین متین کو ہماری ضرورت نہیں، بلکہ اگر ہم یوتھ اس دین متین کو اپنا لے تو ہماری جوانی میں ایک نکھار آ جائے گا، ایک حسن آ جائے گا. جو انسان نہ پھر بڑھاپے میں نا پھر خود چاہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ لوں، میں عبادت کروں، لیکن یاد رکھیں اس بڑھاپے کی عبادت میں وہ مزہ نہیں جو جوانی کی عبادت میں مزہ ہے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ہر عمر میں، چاہے جو ابھی بچپن میں ہے اس کو بھی دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے جوانی میں ہے ان لوگوں کو بھی دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کل بڑھاپے میں بھی دین متین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس سب کے بعد اللہ تعالی ہماری اعمال قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. جو آج ہمارا ٹاپک ہے، جو آج ہمارا لیکچر ہوگا، وہ ہے ہماری نماز میں کون کون سی سنتیں ہیں.
ہماری نماز میں کون کون سی سنتیں ہیں، تو ان کے بارے میں آج ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے شرائط کی بات کر لی، ہم نے فرائض کی بات کر لی، ہم نے واجبات کی بات کر لی۔ آج ہمارا بہت اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے سنن، یعنی سنن یہ پلورل آف سنت ہے، پلورل آف سنت۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر شرائط، اگر جو کنڈیشنز ہیں نماز کے صحیح ہونے کی، اگر وہ فلفل نہ ہوتی، ان میں سے ایک بھی اگر فلفل نہ ہوتی ہو، تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے فرائض کی بات کر لی، کہ ہم نے کہا کہ اگر ایک بھی فرض چھوٹ جائے نماز میں تو نماز ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہوگی ہی نہیں، نماز کو دہرانا ہوگا۔ واجبات کی ہم نے بات کر لی، ہم نے کہا کہ اگر ایک بھی واجب اپنے جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر غلطی سے ایک واجب چھوٹ گیا، اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے اور ایک واجب ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں۔ اگر آپ نے پھر سجدہ سہو کر لیا تو پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ نے سجدہ سہو نہ بھی نہیں کیا تو پھر آپ کو نماز دہرانی ہی ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے سنتوں کی۔ سنت کیا چیز ہے؟ سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت کا نام ہے۔ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام عادتاً کیا، آخری عمر تک کیا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا، اس کا نام سنت ہے، ٹھیک، اس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، اگر سنت ہم نے نماز میں چھوڑا تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری نماز ہوگی؟ اس کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں جو آپ کے اسکرین پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان انٹینشنلی سنت چھوڑ رہے، آپ کا انٹینشن نہیں تھا سنت چھوڑنے کا، یوں ہی چھوٹ گئی، یوں ابھی ہم پڑھیں گے کتنی ساری سنتیں ہیں نماز میں، ایک غلطی سے چھوٹ گئی تو کوئی گناہ نہیں، آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی ہم سنتیں پڑھیں گے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر ان میں سے آپ کو ایک بھی چھوٹ گئی نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر غلطی سے چھوٹی، آپ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑ دی تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑی سنت، دیکھیے ذرا، جان بوجھ کے آپ سنت چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو دل میں نا سنت کی کوئی تحقیر یا استخفاف کا ارادہ نہیں، یعنی کہ آپ سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہے، آپ ہی نہیں سوچ رہے کہ آپ کون اس سنت پہ عمل کرے گا، یا کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے، یہ چھوٹی بات ہے، اس پہ ضروری نہیں کہ نماز میں فرض ادا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، اب ان سنتوں سے زیادہ ہمارا کیا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح سے چھوڑا سنت تو پھر یاد رکھیے گناہ گار ہو جائیں گے، گناہ گار ہو جائیں گے، ٹھیک، گناہ گار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اب اگر آپ نے سنت کو سوری، اچھا میں کہہ رہا تھا، اگر آپ نے سنت چھوڑا لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھا، سوری میں نے الٹا بولا، اگر نہیں سمجھا، آپ نے چھوڑا سنت، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، ٹھیک، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ سنت کچھ حقیر چیز ہے، آپ سنت کو کچھ کم درجہ نہیں دے رہے، وہ انٹینشن نہیں ہے آپ کا، بس یوں ہی آپ نے جان بوجھ کے پھر بھی چھوڑا تو گناہگار ہو گئے۔ بٹ اگر آپ سنت کو ہلکا سمجھنے لگے، اس کو تحقیر کرنے لگے، آپ اس کی ڈس رسپیکٹ کرنے لگے، آپ نے سوچا کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوڑو، یہ کوئی عام بات ہے، تو پھر اس بنا پہ انسان کافر ہو سکتا ہے۔ اس بنا پہ ایسا کرنے سے انسان اسلام سے ہی باہر نکلتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، اکثر طور پر ہم شریعت کے بارے میں جب بھی بات کر لیتے ہیں نا، تو بسا اوقات ہم کفر کلمات بک دیتے اپنے زبان سے، ہم کفر کلمات بول دیتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسا کلمہ کہا۔ اسی طرح سے، یا آپ زبان سے کہتے نہیں لیکن آپ سوچتے ہیں کسی کے بارے میں، تو پھر یاد رکھیں اس چیز سے آپ اسلام سے باہر جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کتنی نمازیں پڑھے، توبہ کرنے کے بغیر، پھر سے کلمہ پڑھنے کے بغیر آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں ان چیزوں پہ نا، اور ایک بار اللہ بچائے، اللہ معاف فرمائے، اگر انسان ایک بار اسلام سے باہر چلا جاتا ہے تو پچھلی ساری جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اس لیے جو میں آپ سب لوگوں کو ایک بک ریکمنڈ کرتا ہوں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تصنیف فرمائی ہے، سوال و جواب کے طور پر کوشچنیئر ٹائپ بک ہے، آپ اس بک کو پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کون کون سے کلمات جو ہم روزانہ بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ ہم کس طرح کے سینٹینسز بول دیتے ہیں نا، بٹ ان میں کفر ہوتا ہے۔ تو ان ایسے کلمات سے ہمیں بچنا ہوگا، ضروری بچنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر لیتے ہیں، ہم نماز کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر لیتے ہیں، قرآن کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، تو انسان جو ہے یہ اسلام سے خارج چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے سنت کو چھوڑا تحقیر کر کے، ہلکا سمجھ کے، تو اس سے بھی اسلام کے دائرے سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے بڑھتے اب سنتوں کی طرف کہ ہماری نماز میں کون کون سی سنتیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ اچھا یاد رکھیے، جو سنت ہے نا، سنتوں سے کیا ہوتا ہے نا، اس سے آپ کے ثواب بھی ملیں گے، زیادہ نماز میں ثواب بھی ملیں گے، اور یہ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، تو ان کی ادا پہ اگر آپ نماز پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔
تو سب سے پہلی چیز ہے جو ہم جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز اسٹارٹ کر لیتے ہیں نا اپنی نماز تکبیر تحریمہ سے. تکبیر تحریمہ مطلب جو ہم پہلی بار جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. اس طرح سے اس کو تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں. تو اس تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا پہلی تکبیر کے وقت، یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. اور کس طرح سے اٹھائیں گے، اس میں دوسری بات سنت کیا ہے، ہاتھ جو انگلیاں آپ کی ہوں گی وہ نہ ہی آپ کو زیادہ وائڈ کرنی ہے، اسپریڈ کرنی، نہ ان کو زیادہ ٹائٹ رکھنا ہے. وہ جس اپنے حالت میں اسی حال پہ رکھنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ان کو کھولنا نہیں ہے اپنے حال پہ، مطلب نہ ان کو کھولنا ہے زیادہ، نہ ان کو بہت ٹائٹلی رکھنا ہے. جیسے ایک نارمل کنڈیشن، نارمل پوزیشن جو ہاتھ کی ہوتی ہے اسی طرح سے رکھنا ہے. اور اس طرح سے قبلہ ڈائریکشن، ان کا جو پام ہے آپ کا، جو ہاتھ ہے، جو آپ کا یہ ہاتھ ہوگا نا، یہ والا ہاتھ، اس کی ڈائریکشن قبلہ کی ڈائریکشن ہوگی. یہ قبلہ کی ڈائریکشن بھی دونوں ہاتھ ہونے چاہیے. آپ کا فیس بھی دونوں پورا فیس بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ ہاتھ بھی ہاتھ نیچے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہاتھ آپ کے ہے یہ آپ کے فیس کی طرف نہیں ہو. اکثر لوگ رکھتے ہیں اپنے جو پامس ہوتے ہیں وہ فیس کو فیس کرتے ہیں، آپ کے فیس کی طرف ہوتی ہے. اس طرح سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوگا، ان کو قبلہ کی ڈائریکشن میں رکھنا. اس طرح سے ہم تکبیر تحریمہ کر لیں گے. اور ٹھیک، ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونے، انگلیاں بھی اور آپ کا پام بھی قبلہ کی طرف ہوگا. اس طرح سے آپ یہ کر لیں گے تکبیر تحریمہ، اس طرح سے بولیں گے ہم. اور ساتھ ساتھ کس چیز کا خیال رکھیں گے، جب ہم تکبیر کہیں گے نا، جب ہم تکبیر کہیں گے اس وقت ہم سر کو جھکائیں گے نہیں. جب ہم اللہ اکبر کہیں گے، جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو سر کو جھکائیں گے نہیں، سر کو بالکل اسٹریٹ رکھیں گے، سامنے رکھیں گے. ٹھیک، سر کو سامنے رکھیں گے. تو اس طرح سے اللہ اکبر کہیں گے. اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے. اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر آپ کہہ لیں گے. اچھا، جب ہم عید کی نماز، اچھا ایک بار تکبیر قنوت کے وقت جب ہم وطر میں دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں نا، اس وقت بھی ہاتھوں کا اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ سنت ہے. ہاتھوں کا اٹھانا یعنی دعائے قنوت کے وقت وطر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانا تک، یہ رفع الیدین کرنا، یہ بھی اس وقت بھی سنت ہے. اور تکبیرت عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہیں. ٹھیک، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں. یعنی کہ ایک تو تکبیر تحریمہ ہے، یہ سنت ہے. اور وطر میں ایک ایکسٹرا ٹائم آپ کو رفع الیدین کرنا، یہ سنت ہے. اور عید کی نماز میں، ہم عید کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ اس کا الگ سے طریقہ پڑھ لیں گے، اس میں بھی ہم 6 تکبیریں ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں. 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں. تو ان میں بھی ان میں بھی رفع الیدین کرنا، یہ بھی سنت ہے. باقی عید کی نماز میں بھی ان کے بغیر کہیں اور بھی رفع الیدین نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی اور نماز میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو مقتدی ہوگا نا پیچھے، جو مقتدی ہوگا امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیا. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ پیچھے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر. آپ امام کے اللہ اکبر کے ساتھ اپنی اللہ اکبر ملائیں گے. مطلب آپ امام سے آگے نہیں بڑھیں گے، آپ امام کے پیچھے پیچھے امام کی اقتدا کریں گے، آپ امام کو فالو کریں گے. امام نے کہا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر. اگر آپ امام کے آگے بڑھے تو یاد رکھیے، فار ایگزامپل اگر امام نے کہا اللہ، آپ نے بھی کہا اللہ، اگر آپ کا لفظ اللہ امام کے اللہ کہنے سے پہلے ختم ہوا، آپ کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. یا امام کا اکبر ختم ہونے سے پہلے اگر آپ نے اکبر لفظ ختم کیا تو آپ کی نماز سٹارٹ ہوئی ہی نہیں. تو پھر آپ جو نماز پڑھیں گے وہ نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے سٹارٹ ہی نہیں کی تو نماز ہوگی کہاں سے. اس لیے آپ کو ہمیشہ یا تو امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے آپ اللہ اکبر، یا پھر امام صاحب کے ہلکا سا ان کے بعد. ٹھیک، اس طرح سے کر لیں گے، بٹ ان سے آگے نہیں بڑھے. حدیث میں ہے کہ جو نماز میں امام سے آگے بڑھتا ہے قیامت کے دن وہ گدھے کی صورت میں اٹھے گا. اللہ رب العزت معاف فرمائے. اس طرح سے جب امام پڑھے گا تو وہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا، بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب. اور اس طرح سے وہ بلند آواز سے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے جب وہ رکوع سے اٹھیں گے. اور جب وہ سلام پھیریں گے وہ بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، بلند آواز سے. جو باقی تمام جو مقتدی ہوں گے، مقتدی یہ سب کام آرام سے کر لیں گے. مقتدی یہ سب کام چلا چلا کے نہیں کریں گے. مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا جب امام صاحب کہیں گے، بٹ آرام سے کہیں گے، اتنی زور سے کہ وہ خود سن لے. اچھا، امام صاحب کتنی زور سے کہہ سکتے ہیں؟ جتنی زور سے کہنے کی ضرورت ہو. امام صاحب کو ایک آئیڈیا ہوگا، ایک اندازہ ہوگا کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی مسجد ہے، کتنے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک آئیڈیا ہوگا. تو اسی کے اکارڈنگ وہ اتنی ہی زور سے اللہ اکبر کہیں گے. تو بلا وجہ زیادہ زور سے اللہ اکبر کہنے سے
بلا وجہ زیادہ زور سے اللہ اکبر کہنے سے یہ خلاف سنت بھی ہے، اور کچھ فقہ نے اس کو بدعت بھی کہا ہے، بدعت بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ امام صاحب یہ سب چیزیں زور زور سے پڑھیں گے، اور باقی مقتدی آرام سے پڑھ لیں گے اس طرح سے. اور اس میں نا ہم کچھ اور باتیں کر لیں گے. جب آدمی ہاتھ اٹھائے گا، وہ کس طرح سے ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ اپنے یہ دیکھے ذرا، یہ آدمی کے ہاتھ اٹھانے کی پوزیشن ہے کیسے؟ اپنے کانوں کو، جو کانوں کے ایئر لوبس ہیں، ان کو ٹچ کرے گا اپنے تھم سے، اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے اوپر سے ہوں گی، اس طرح سے ہوں گی، اس طرح سے ٹچ کریں گے. اور یہ جو ہے نا، یہ والا پارٹ یہ بالکل تھوڑا شولڈرز کے سیدھ میں ہوگا، شولڈرز کے پیرل ہوگا، اس طرح سے ہوگا. اور جو فیمیل ہے، فیمیل اپنے ہاتھ صرف شولڈرز تک ہی اٹھائے گی، بس فیمیل کے لیے یہ سنت ہے، اپنے ہاتھ شولڈرز تک ہی اٹھائے گی. اگین وہی بات، فیمیل کے لیے ایسا کیوں؟ کہ فیمیل کا پردہ بہت امپورٹنٹ ہے، فیمیل کا پردہ بہت امپورٹنٹ. فیمیل کی باڈی کے کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے. ہاتھ اٹھائیں گے تو اگر کوئی سامنے سے دیکھ رہا ہوگا اچھا نہیں ہوگا. اس لیے فیمیل کے لیے نیسسری ہے کہ فیمیل اپنے ہاتھ بس کندھوں تک ہی اٹھائے، اس سے زیادہ نہ اٹھائے. یہی آپ کے لیے سنت ہے. اور میلز کے لیے اس طرح سے ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اچھا، میلز کے لیے نا 3 روایت ہیں، میلز کے لیے بھی 3 روایت ہیں. 3 روایت ملتی ہیں. ایک روایت ملتی ہے اس طرح کی روایت، جو ایسے جیسے فیمیل اٹھائے گی، ہاں اس طرح بھی میلز کے لیے ایک روایت حدیث پہ ملتی ہے. اور ایک روایت ملتی ہے میلز کے لیے کہ یہ جو فنگر ٹپس ہے، جو جو یہ بڑی فنگر، جو مڈل فنگر ہے، اس کا ٹپ اپنے کانوں کی ایئر لوبس کو ملے. اور ایک روایت ہے کہ وہاں تک ہو، ایئر لوبس کو ملے نہیں، وہاں اس مطلب اس پوزیشن تک آ جائے آپ کے ہاتھ. اور ایک روایت ہے اس طرح سے، یہ والا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ اس میں تینوں پہ عمل ہو جائے گا. آپ دیکھیے، آپ کے ہاتھ جب یہاں تک اٹھیں گے نا، آپ کانوں کو ٹچ کر رہے ہیں، اس روایت پہ بھی عمل ہو گیا. یہ ہاتھ تو یہاں تک بھی اٹھے، اس پہ بھی عمل ہو گیا. یہ ہاتھ تو شولڈرز تک بھی اٹھے، اس پہ بھی عمل ہو گیا. یعنی آپ نے پہلے شولڈر سے اٹھائے، پھر اور اوپر اٹھائے، پھر اور اوپر اٹھائے. آپ نے ایٹ اے ٹائم 3 حدیثوں پہ عمل کر لیا. یہ ہمارے امام علیہ رحمان نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ہم اپنے تکبیر کہیں گے. اچھا، آپ ایک بات یاد رکھ لیں. اگر آپ نے مان لیجیے تکبیر کہہ لی، آپ نے جب نماز پڑھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا آپ نے تکبیر تحریمہ میں، وہ ہم نے پڑھا واجبات اور فرائض میں. لیکن آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ کو ہاتھ اٹھانا بھول گئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں. تو اب آپ کو چاہے کہ اب آپ نہ اٹھائے اپنے ہاتھ. آپ نے ایک بار آپ نے اللہ اکبر کہا، اب ہاتھ نہیں اٹھائے تھے آپ نے، اب نہ اٹھائے ہاتھ. ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اور آپ نے جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا تھا، غلطی سے وہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اب آپ نہ اٹھائے ہاتھ. اور اگر آپ کو اللہ اکبر پورا، یہ اللہ اکبر کلمہ، اللہ اکبر مطلب کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ کو یاد آیا کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، نہیں آپ نے کہا اللہ، اور آپ کو یاد آیا کہ مجھے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو آپ اٹھا لے ہاتھ. ٹھیک، آپ اٹھا لے ہاتھ. یعنی کہ اکبر، بر کی را پرناؤنس کرنے سے پہلے، آرٹیکولیٹ کرنے سے پہلے پہلے اگر آپ کو یاد آئے کہ مجھے ہاتھ بھی اٹھانے، تو پھر آپ ہاتھ اپنے اٹھا لیں. اور یہ نہیں ضروری کہ پھر آپ کے ہاتھ برابر کاؤنٹ تک بھی اٹھ جائیں، جتنا ہی اوپر اٹھ جائے اتنا ہی اوپر اٹھا لے، اتنا ہی اوپر اٹھا لے. تو کیونکہ ہمیں ایکچولی پہلے ہاتھ ہی اٹھانے، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا ہے پہلے ہمیں ہاتھ ہی اٹھانے، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا. لیکن اب اگر آپ کو ہاتھ اٹھانے بھول گئے، آپ نے اللہ اکبر پورا کہہ بھی دیا، اب آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے یاد آیا، آپ پھر ہاتھ اٹھا لے، جہاں تک اٹھ پائے آپ را کو پرناؤنس کرنے تک، جتنا اونچے وہ اٹھیں گے اتنا ہی اونچا اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اونچا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی ہو گئی. اور اگر مان لیجیے کسی انسان کو نا ایک ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے، ایک ہاتھ میں پلاسٹر لگا ہے، ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، اس میں زخم ہے کوئی، تو ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک ہی ہاتھ اٹھا لے. اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. امام صاحب کو نا تکبیر تحریمہ میں بھی اور باقی تمام تکبیرات میں، جب بھی امام صاحب تکبیر کہیں گے، رکوع میں جاتے وقت کہیں گے اللہ اکبر، تو وہ بھی زور سے کہیں گے. سمع اللہ لمن حمدہ، وہ بھی زور سے کہیں گے. پھر اللہ اکبر، وہ بھی زور سے کہیں گے. امام صاحب جتنی بار تکبیر کہیں گے وہ زور سے ہی کہیں گے، باقی مقتدی جو ہوں گے وہ آرام سے کہیں گے. اب مان لیجیے امام صاحب کی آواز میں پیچھے بہت لمبی جماعت ہے، میں ساری چیزیں لکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت باتیں کرنی ہے. اگر میں لکھوں تو اس میں بہت ٹائم لگے گا. آپ لوگ پلیز اس کے بعد خود نوٹس بنا لیجیے گا، نوٹس مینٹین کریں گے آپ لوگ. تو اگر مان لیجیے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو پیچھے بہت لمبی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے پیچھے، آخری سب تک آواز نہیں جائے گی. تو پھر ایک آدمی زور سے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، ان مقتدیوں میں سے اس کا مکبر کہتے ہیں.
وہ تکبیر زور سے کہے گا، وہ بھی زور سے کہے گا اللہ اکبر، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو بھی اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، لیکن اس کی نیت بس اس کی یہی ہونی چاہیے کہ میں پیچھے تک آواز پہنچا دوں اور میں تکبیر کہہ رہا ہوں، میں تکبیر کا انتقال کر تکبیر کو ٹرانسفر کر رہا ہوں وہاں تک۔ اگر امام صاحب کو یا پھر امام صاحب کی نیت یا اس کی نیت صرف یہ ہوگی کہ میں اعلان کر رہا ہوں نماز ہو گئی اللہ اکبر، بس ایک اعلان کی نیت ہوگی، تو پھر یاد رکھیے یہ فاسد ہو جائے گا، اس طرح سے نہیں ہوگا، یعنی کہ نماز ہی نہیں ہوگی اگر اعلان کی نیت ہوئی، نیت ہونی چاہیے تکبیر کی نہ کہ اعلان کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے اگر مان لیجیے میں نے کہا امام زور زور سے پڑھیں گے، اب جو پیچھے مقتدی ہوں گے یا پھر جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کو زور زور سے یہ ساری تکبیرات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اتنی زور سے تکبیر کہے گا کہ بس وہ خود سن لے، اس کے اپنے کان سن لے، اتنا کافی ہے، اتنا زور سے کہنا کافی ہے، اس سے زور سے وہ نہ کہے۔ تو یہ ہوگی باتیں تکبیر تحریمہ کی۔ آئی تھنک یہ سارے آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا، اس میں کیا سننا چاہیے، اس میں کیا کرنا ہوگا ہمیں۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اب تکبیر تحریمہ کے بعد ہم بڑھیں گے قیام کی طرف۔ اب جب ہم نے اللہ اکبر کہا، اب ہمیں ہاتھ باندھنے ہیں، اب ہمیں قیام کرنا ہے، ٹھیک۔ اب کس طرح سے ہاتھ باندھنے گے، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہی نا ہمیں اب بالکل بھی کوئی فاصلہ نہیں لینا، کوئی پاز نہیں لینا، ایک دم سے ہاتھ باندھ لینے، فوراً ہاتھ باندھنے، فوراً ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ کہاں ہاتھ باندھیں گے؟ جو میل ہے نا وہ اپنی نیول کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ میں حنفی مسئلہ کے اکارڈنگ بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ کسی اور مسئلہ کو فالو کر رہا ہوگا تو بھیا یہ کورس آپ کے لیے نہیں ہے، آپ پلیز لیو کر سکتے ہیں، آپ اسی مسلک کے کورسز پڑھیں جو فالو کرتے ہیں۔ ہم چاروں مسلکوں کو صحیح مانتے ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، ہمارا اپنا اجتہاد ہے۔ چاروں ائمہ اربع الحمدللہ وہ اہل السنت والجماعہ ہے، وہ چاروں کے چاروں جنتی، بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں وہ، اور ان کے تمام چاروں کے جو فالوورس ہیں وہ سب کے سب حق پر ہے، ان میں سے بالکل بھی کوئی غلط نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ، یہ تمام وہ چار بھی یہی مانتے ہیں، اور حنفی شافی مالکی حنبلی سب کے سب یہی بات مانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا حنفی مسلک میں ہم جو میلز ہوں گے، میلز اپنے ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھیں گے، نیول کے نیچے باندھیں گے۔ کس طرح سے باندھیں گے؟ دیکھیے، پہلے اس طرح سے جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کو بالکل رکھیں گے اسٹریٹ اپنے ناف کے نیچے، اسٹریٹ رکھیں گے یعنی ٹچنگ یور ایبڈومن، اور اوپر رکھیں گے اس کے جو رائٹ ہینڈ آپ کا ہوگا وہ اس کے اوپر بالکل ہتھیلی اور رسٹ کو ٹچ کرتے ہو، اس طرح سے آدھا پارٹ، پام آپ کی ہتھیلی، پام آپ کی مطلب ہاتھ کے اپر سائڈ اپر پارٹ پہ ہوگی، پام کے ریورس پارٹ پہ ہوگی، اور آپ کی فنگرس جو ہے نا مطلب اس طرح سے ہوں گی وہ کہ وہ رسٹ کو کراس کر رہی ہوں گی، رسٹ کے اوپر سے ہوں گی، جیسے یہاں دکھایا ہے یہ والا پارٹ، اس طرح سے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر آپ کی جو بیبی فنگر ہے، جو سب سے چھوٹی فنگر ہے وہ، اور یہاں سے تھم آئے گا، یہ تھم آپس میں ملیں گے، یہ آپ کی لیفٹ ہینڈ کی رسٹ کو اس طرح سے پکڑیں گے، ان کے اوپر سے ایک ہلکا بنائیں گے، ہلکا بنائیں گے، اور پھر جو آپ کی جو تین فنگرز بیچ والی تین فنگرز ہوں گی وہ اسٹریٹ آپ کے رسٹ پہ ہوں گی، اس طرح سے جیسے یہاں پر ہے، یہ تین فنگرز بالکل اسٹریٹ ہے آپ کے رسٹ پر، اس طرح سے یہ ہوں گی، یہ ناف کے نیچے آپ بنیں گے۔ اور عورت کیا کرے گی؟ ایک عورت اور خنثی، خنثی مطلب میل، جو ٹرانسجینڈر کو، ٹرانسجینڈر میں سے ایک ٹائپ ہے شیمیلز کا، تو شیمیل اور عورت یہ دونوں کیا کر لیں گے؟ یہ اپنے ہاتھ اپنے چھاتی کے نیچے سینہ پر رکھیں گے، ٹھیک۔ چھاتی مطلب جو بالکل جو تھروٹ اور چیسٹ کا جو یہ جوڑ ہوتا ہے، جو ان کا جنکشن ہوتا ہے، اس کے ہلکا سے نیچے اپنے چیسٹ پہ رکھیں گے، ٹھیک، اپنے چیسٹ کے اوپر رکھیں گے۔ کس طرح رکھیں گے؟ صرف یہ اپنا لیفٹ ہینڈ اس کے اوپر رکھیں گی، اور اپنا رائٹ ہینڈ بالکل اس کے اوپر رکھیں گے، بس ان کو کچھ باندھنا واندھنا کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ رکھنا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں نہیں باندھنا ہے؟ اگین باندھتے سمے نا، باندھتے ٹائم نا مسلس ٹائٹ ہو جاتی ہے، ان کی مسلس ٹائٹ نہ ہو، سو دیٹ کوئی بندہ نہ دیکھے۔ تو یہاں تمام اسلامی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں نماز میں بھی نا آپ کی باڈی کی کتنی زیادہ عزت کی جاتی ہے، آپ کو کس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے۔ تو نماز کے باہر پھر ہماری بہنیں جو کپڑا پہنتی ہیں، جس طرح سے چلتی ہیں، وہ بہت رنجیدہ اور وہ بہت دل کو دکھا دینے والی بات ہوتی ہے، اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی سیم حکم ہے، ہمیں بھی کپڑے جو ہے وہ باشرہ پہننے چاہیے، شریعت کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے اکارڈنگ ہی ہونے چاہیے۔ آئی تھنک ہاتھ باندھنے کا طریقہ آپ لوگوں نے سیکھا، اس میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اگر انسان بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھتے بیٹھتے بھی بالکل ایسے ہی ہاتھ باندھیں گے، دونوں مرد بھی ایسے ہی اور عورتیں بھی ایسے ہی ہاتھ باندھیں گے۔ تو یاد رکھیں گے
قیام میں نا ذکر مسنون ہو. جب ہم قیام کرتے ہیں مطلب قیام کھڑا ہونا نا، یہ تو جس قیام میں ذکر کرنا سنت ہے، اس قیام میں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے. ٹھیک، اس قیام میں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم، جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے، جب آپ دعائے قنوت پڑھ لیں گے، اور جب آپ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد مطلب وہ تمام تکبیرات کہیں گے، اس میں ہاتھ باندھے رہتے ہیں نا، تو آپ ہاتھ باندھے ہی رکھیں گے، آپ ہاتھ باندھے ہی رکھیں گے. ٹھیک. تو جس قیام میں ذکر کرنا سنت ہے، اس قیام میں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے. تو اس طرح سے جب آپ رکوع کے بعد اٹھیں گے نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک پھر بھی دوبارہ ہاتھ باندھیں گے، لیکن حنفی مسلک میں پھر سے ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ رکوع سے اٹھیں گے، آپ اپنے ہاتھ بالکل چھوڑیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی اس کی بات کر لیں گے قوم میں. بہرحال مجھے ایسے یاد آئی یہاں یہ بات. تو ہم رکوع کے بعد پھر سے ہاتھ نہیں باندھیں گے. اسی طرح سے اور ہاں، جب تکبیرت عیدین ہم کہتے ہیں، جب ہم عیدین کی جو زائد تکبیر 6 تکبیر ہوتی ہے، اس ٹائم بھی ہم ہاتھ نہیں باندھیں گے، کیونکہ تکبیر کہا اور اس کیا میں اور کوئی ذکر کرنا سنت نہیں ہے. تو اس وقت بھی ہم اپنے جو ہے ہاتھ باندھیں گے نہیں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ باندھ لیے، یہ اتنا پارٹ کیا ہم نے، اتنا کام کر لیا، یہاں تک ہم پہنچ گئے، یہاں تک ہم پہنچ گئے، ہاتھ باندھ لے. اب ہم کیا گے؟ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ٹھیک، ولا الہ غیرک. اور اگر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر یہاں ہم ایک چیز ایڈ کر لیں گے، وجل ثناؤک. ٹھیک، سبحانک اللہم وتبارک اسمک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اس طرح سے پڑھ لیں گے، اس میں یہ پارٹ ایکسٹرا ایڈ کر لیں گے. اور باقی عام نماز میں یہ پارٹ ایڈ ہم نہیں کر لیں گے. تعوذ پڑھ لیں گے، تعوذ اعوذ باللہ یہ پڑھ لیں گے. بسم اللہ پڑھ لیں گے پورا جملہ، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو تسمیہ کہتے ہیں، اس کو بسم اللہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک، بسم اللہ کہتے ہیں، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. اس طرح الحمدللہ رب العالمین کو حمد اللہ کہتے ہیں. خیر ابھی وہ والا ٹاپک یہاں نہیں ہے. تو تسمیہ بھی پڑھ لیں گے. اور یہ بھی سنت ہے، ثنا بھی سنت ہے، تعوذ بھی سنت ہے، تسمیہ بھی سنت ہے. اور آمین جب ہم امام مطلب سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. اور ان جو بھی یہ سنتیں ہیں، ان تمام کا آپ کو آہستہ آہستہ ہی پڑھنا ہے. یہ آپ آہستہ آہستہ ہی پڑھیں گے. آمین بھی ہم آہستہ پڑھیں گے. حنفی مسلک میں آمین جہر کے ساتھ زور زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. باقی جن مسالک میں ہیں ان کی الگ بات ہے. ابھی میں کسی بھی مسلک کے خلاف نہیں بول رہا، بس میں حنفی فقہ پڑھا رہا ہوں. تو حنفی فقہ میں آمین کو بہت ہی دھیری آواز سے کہا جاتا ہے، نہیں کہ بس انسان خود سنے اور دوسرا بندہ نہ سنے. اتنی دھیمی آواز سے آپ کو آمین بھی کہنا ہے. اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، آپ اتنی زور سے اللہ اکبر بھی کہیں گے. اگر آپ الگ نماز پڑھ رہے، آپ اتنی زور سے اللہ اکبر اور باقی یہ تمام اذکار کہیں گے. ہاں آپ امام ہیں تو پھر آپ کو زور زور سے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم وغیرہ یہ سب چیزیں زور زور سے سو دیٹ آپ کے مقتدی ہوں گے وہ بھی سن پائے. اب یہ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے. تو ہاتھ باندھنے کے بعد ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ہم پہلے ثنا پڑھ لیں گے، اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے. یہ سنتیں، میں سنتیں بتا رہا ہوں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ وہ واجبات میں آتا ہے کہ اس میں ہم نے پچھلے باتیں کی ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ سنتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم جو نیکسٹ کلاس ہوگی نا، اس میں پوری نماز کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، ہم نماز کیسے پڑھیں گے. لیکن میں اس میں نا یہ ساری باتیں نہیں دہراؤں گا. ہم یہ فرض میں ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ بس میں یہ کہوں گا آپ کو قیام کرنا ہے. اب آپ کو پتا کیا میں آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ میں چیزیں یہاں بتا رہا ہوں. پھر میں بولوں گا رکوع کرنا ہے، آپ کو پتا ہوگا رکوع میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ باتیں ہم نے آج ہی پڑھ لی اور آج پڑھنے والے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب نیکسٹ کلاس میں یہ ساری چیزیں پھر سے دہراؤں گا نہیں. تو آپ لوگ یہ خود کر لیں گے. بسم اللہ پڑھ لیا، اور یہ ساری چیزیں نا سبحانک اللہم آپ نے ختم کیا، ترنت بنا بڑا پاز لیے اعوذ باللہ، بنا بڑا پاز لیے بسم اللہ پڑھ لیا. تو ان میں ہم وقفہ وغیرہ بالکل بھی نہیں کہیں گے، وقفہ نہیں کریں گے ہم. اب مان لیجیے آپ جب نماز پڑھنے آئے نا مسجد میں، سپوز وہاں جماعت چل رہی ہے، امام صاحب فار ایگزامپل امام صاحب رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے. آپ نے امام صاحب کو رکوع میں پا لیا یا سجدے میں پا لیا. ٹھیک، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ امام صاحب نا ان کو لمبا رکوع کرنے کی عادت ہے، لمبا سجدہ کرنے کی عادت ہے، یا آپ کو لگا کہ جتنی دیر رکوع سے واپس اٹھے گی اتنی دیر میں ثنا پڑھ سکتا ہوں کمپلیٹلی، تو آپ کو ثنا پڑھ لینی چاہیے. بہرحال اگر آپ نہ بھی پڑھ لیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ سیدھے تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر آپ کہیں گے نا، اللہ اکبر کہیں گے، کھڑے ہو کر آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیں گے. اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. آپ کی انشاءاللہ تعالی رکعت مل جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی.
تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں یاد رکھ لیں آپ جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہے یہ چیز کس کے لیے ہوتی ہے؟ قرات کے لیے ہوتی ہے نا، قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی کیا پڑھا ہے واجبات کے چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے واجبات کے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جو مقتدی ہے نا، مقتدی جو ہے وہ کوئی قرآن کا کوئی پارٹ نہیں پڑھے گا پیچھے امام کے پیچھے. تو یہ اسی کے لیے، یہ اسی کے تابع ہے یہ دونوں چیزیں. اس لیے مقتدی کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا ہوگا. یہ کس کے لیے ہوگا؟ امام کے لیے ہوگا یہ دونوں چیزیں، اور جو الگ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ہوگا یہ سب. الگ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اعوذ باللہ بھی کہے گا، بسم اللہ بھی کہے گا، اور امام بھی کہے گا یہ سب چیزیں. لیکن جو بندہ مقتدی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ صرف اللہ اکبر، وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ باندھ لے گا، پھر ثنا پڑھ لے گا، بس خاموش چپ چاپ. پھر اس کو کوئی بات نہیں کرنی ہے. اور جب تک امام صاحب پھر رکوع میں نہ جائے تب تک اس کو کچھ نہیں کرنا. امام صاحب رکوع میں جاتے ٹائم اللہ اکبر کہیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. بٹ اگر آپ الگ سے نماز پڑھ رہے تو پھر آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے، پھر آپ قرات بھی کر لیں گے، پھر آپ سب کچھ کر لیں گے. ٹھیک. تو اسی طرح سے، اور ہاں یہاں ایک بات یہ ہے کہ جو ہے نا اعوذ باللہ یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی. اس کے بعد دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں اعوذ باللہ کو نہیں دہرایا جائے گا، نہیں دہرایا جائے گا. اور جو بسم اللہ ہے یہ ہر رکعت کے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھ لیں گے، ہر رکعت سے پہلے پڑھ لیں گے. اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آپ باقی قرات کر لیں گے، یعنی کوئی سورت پڑھ لیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا مستحسن ہے. مستحسن مطلب اچھی بات ہے. اور اگر نہ بھی کہیں گے، اگر نہ بھی پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد بسم اللہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مستحسن عمل ہے، اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے. اور اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ پڑھیں گے نا نماز میں، چاہے نماز جہری ہو یا سری، یعنی آپ کو اس میں قرات زور سے کرنی ہو یا دھیرے دھیرے کرنی ہو، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ دھیرے سے ہی پڑھیں گے. آپ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی زور سے پڑھیں گے. امام صاحب کے لیے بھی یہی بات ہے، اور جو مقتدی ہوں گے، صرف مقتدی کے تو پڑھے گا نہیں بسم اللہ، جو الگ لوگ پڑھیں گے نماز ان کے لیے بھی یہ کہ وہ بسم اللہ کو ہمیشہ دھیرے دھیرے ہی پڑھیں گے، اعوذ باللہ کو بھی دھیرے دھیرے ہی پڑھیں گے. ان کو یہ زور سے پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اب مان لیجیے اگر آپ نماز میں آئے اور آپ کو ثنا بھی بھول گئی، تعوذ بھی بھول گیا، تسمیہ بھی بھول گیا، آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو تینوں چیزیں بھول گئی اور آپ نے سیدھے قرات کرنا شروع کر دیا، تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آگے اپنی کہ اللہ اکبر ہاتھ باہر لے کے اسٹارٹ الحمد للہ رب العالمین. اب آپ کو یاد ہے کہ مجھے پہلے ثنا پڑھنی تھی، تعوذ پڑھنا تھا، تسمیہ پڑھنا تھا، تو یاد رکھیے ساری چیزیں سنتیں ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو دہرائے بغیر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، ان کو دہرانا نہیں ہوگا پھر. ٹھیک. اسی طرح سے مان لیجیے اگر آپ کو صرف ثنا پڑھنا بھول گیا، آپ نے اعوذ باللہ سے اسٹارٹ کر لیا، تو پھر آپ کو ثنا پڑھنے کی پھر سے ضرورت نہیں ہے، آپ اعوذ باللہ سے ہی کنٹینیو کریں. ٹھیک. لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ کو بولنا نہیں چاہیے، آپ کو نماز میں بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا چاہیے. اب جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم نے کہا آمین کہنا بھی کہاں گیا؟ آمین، یہ آمین کہنا بھی سنت ہے، آہستہ آہستہ آمین کہنا بھی سنت ہے. اب آمین کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ آمین کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ آپ کے کوشچنس کو میں بھی دیکھوں گا تھوڑی دیر بعد. آمین کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ آمین پڑھنے کے نا کچھ طریقے ہیں، 3 طریقے ایکچولی آمین پڑھنے کے. دیکھیے آمین کو کیسے لکھا ہوتا ہے، اس طرح سے، یا آمین ایسے ہوتا ہے نا آمین، یا آمین ایسے ہوتا ہے. یا آمین ایسے ہوتا ہے. ٹھیک. اب آمین کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ اس الف پہ مد دیں، ہے نا، اس کو کھینچیں گے آمین، کھینچ کے اس پہ مد رکھ کر اس کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے، الف کو کھینچ کر پڑھیں گے. یا پھر آپ اس پہ قصر بھی کر سکتے. قصر مطلب قوف صاد را، اس کو چھوٹا کر کے اس پہ مد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے امین اس طرح سے، امین اس طرح سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، الف کو بنا کھینچے. اور ہم یہاں پہ امالہ بھی کر سکتے ہیں، امالہ بھی کر سکتے ہیں. اب امالہ والے لوگ جو تجوید والے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا امالہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں ہم یعنی کہ اگر ہم مد کر، امالہ کس کیس میں؟ اس کیس میں نہیں، امالہ اس کیس میں اگر ہم مد کر رہے ہیں نا، اگر ہم یہ والا اگر آپ اس میں مد کر رہے ہیں تو آپ اس میں امالہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس الف کو یا کی طرف مائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الف کو یا کی طرف مائل کر سکتے ہیں.
یعنی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ زبر کو یا کی طرف نہیں، بس صرف الف کو سوری کیا نام ہے، زبر کو زیر کی طرف نہیں، بس الف کو یا کی طرف. یعنی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں آمین، اس طرح سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. زبر کو زیر کی طرف میں نے نہیں کہا، میں نے کہا صرف الف کو یا کی طرف مائل کر سکتے ہیں. آمین یوں کرنا بھی صحیح ہے، پر بیسٹ طریقہ ہے آمین، جو کہ سینٹرل جو کہ مکہ کا طریقہ ہے، جو مکہ میں یہی پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایکچولی آمین لفظ عربک ورڈ ہے کہ کس لینگویج کا ورڈ ہے ہمیں یہ پتہ نہیں. اس پہ ابھی محققین کوئی بات نہیں کرتے ہیں، چونکہ جوز بھی امین کہتے ہیں، کرسچنز بھی ایمن کہتے ہیں. تو وہ ہیبریو لینگویج میں، گریک لینگویج میں سیم ورڈ یوز کیے جاتے ہیں. بس فرق یہ کہ ہم مسلم اکثر اس کو مت کر کے پڑھتے ہیں آمین، بس وہ لوگ امین ایمن اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں. بہرحال ورڈ وہ سیم، اور اسی طرح سے قبول کر اس چیز کے لیے ہم وہ لوگ بھی ورڈ یوز کر لیتے ہیں. تو چونکہ یہ عربک ورڈ شاید نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم ڈفرنٹ طریقوں میں بھی اگر پڑھیں گے تو بھی گناہ نہیں ہوگا. یہاں پہ نا اب مان لیجیے آپ نے مد کے ساتھ آمین کو پڑھا، آپ نے مد کے ساتھ آپ نے اس طرح سے یہ آمین ہے، اور آپ نے اگر اس پہ میم پہ نا تشدید رکھا، آپ نے اگر میم پہ تشدید رکھا، فار ایگزامپل آپ نے پڑھا آمین اس طرح سے اگر آپ نے پڑھا، یا پھر اگر آپ نے یا کو گرایا، ٹھیک، آپ نے کہا آمین اس طرح سے، ایک تو یہ طریقہ. یا پھر آپ نے کہا آمین اس طرح سے آپ نے اگر پڑھ لیا، تو پھر نماز ہو جائے گی. یہ نماز پھر بھی ہو جائے گی، اس کی میننگ تقریباً سیم نکلتے. لیکن میں نے کہا نماز ہو جائے گی، لیکن ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے. لیکن یہ خلاف سنت ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے، اس لیے نہیں کر لینا چاہیے. اور اب اگر آپ نے مد کے ساتھ میم کو تشدید، اگر آپ اس طرح میں یہاں لکھتا ہوں، اگر آپ نے یوں کیا، یوں، اگر آپ نے میم پہ تشدید بھی رکھا اور یا کو ڈراپ بھی کیا، آپ نے کہا آمین اس طرح سے، یا بھی ڈراپ کیا، میم پہ تشدید بھی کیا، دونوں چیزیں آپ نے اگر کر لی، یا پھر یوں بھی کیا نا، پھر اگر آپ نے میم پہ تشدید بھی دیا، یہاں پہ مد بھی ڈراپ کیا، اور یا رکھا ساتھ میں، یا پھر آپ نے کہا، آپ نے یوں کیا میم پہ تشدید نہیں اور یا بھی ڈراپ کیا، امین، یا کہا امین، یا کہا امین یوں، یا کہا آمین، ان سب کیسز میں، یاد رکھیے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ہوگی ہی نہیں، فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ہوگی ہی نہیں ان کیسوں میں. تو اس لیے نا ہم نے اس لیے کہا تھا آپ تجوید کورس جوائن کر لے، تجوید بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کہیں گے سر وہاں تو سر نے یہ چیزیں نہیں پڑھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آگے پڑھائی جائیں گی، ایڈوانس کورس میں آگے پڑھائی جائیں گی. اور کچھ مطلب وہاں یوٹیوب پہ بھی لیکچرز اور بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں نماز کے ریلیٹڈ، وہاں یہ سب چیزیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. آئی ہوپ سو سر بتائیں گی چیزیں. آپ لوگ پلیز ان باتوں کا خیال رکھیں. اور ویسے بھی یہ فقہ کی بات ہے، ابھی میں نے یہاں بتا دی، چاہے آپ وہاں سیکھ رہے یہاں سیکھ رہے، یہ بات میں نے یہاں کہی تو اب یہ وہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ میں یہاں تجوید نہیں پڑھا رہا ہوں، اس لیے تجوید کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں نماز میں، جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے. خیر، اب مان لیجیے آپ پیچھے مقتدی ہیں، آپ نے امام کی آواز ہی نہیں سنی، آپ نے امام کی آواز سنی ہی نہیں. لیکن کیا ہوا کہ آپ نے جو بغل والا بندہ تھا اس نے کہا آمین، اس نے بہت دیر سے آمین پڑھا، لیکن آپ نے سن لیا، تو آپ بھی اسی ٹائم آمین کہہ لیں، کیونکہ اس نے سنا تھا امام صاحب کا والا ضالین، تو اس نے آمین کہا، پھر آپ بھی کہہ لیں. بات یہ ہے جب آپ کو یقین ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کر لی، آپ آمین کہیں گے وہ دھیرے سے. ٹھیک ہے. اور یہ تو ہو گئی بات، قیام کی بات ہوگی. اب ہم قیام کے بعد کیا کر لیتے ہیں جی، ہم رکوع کر لیتے ہیں. رکوع سے پہلے اب میں تھوڑا آپ کے کوشچنز دیکھ لوں. فرض قرات کے لیے ہاتھ باندھنا فرض ہے؟ بھائی ہاتھ باندھنا سنت ہے. اگر تعود ہر رکعت میں دہرایا تو نماز ہو ہی جائے گی. نہیں دہرانا ہے آپ کو، تعوذ کو ہر رکعت میں نہیں دہرائیں گے. اگر تعوذ اور آمین ہر رکعت میں دہرایا تو نماز ہو ہی جائے گی. بھائی آمین تو آپ کو ہر رکعت میں پڑھنا ہوگا اگر آپ الگ سے پڑھ رہے ہیں، یا اگر آپ نے امام کی قرات سن لی، اگر آپ کو معلوم ہو کہ امام کا سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ ہوا،
اگر آپ نے امام کی زبان سے آمین سنا یا جیسے بھی آپ کو معلوم ہو کہ امام نے کمپلیٹ کر لی نماز یہ سورۃ الفاتحہ، ہر رکعت میں آپ پھر آمین پیچھے کہیں گے اگر آپ نے سنا تو، ٹھیک. اور تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھا جائے گا، باقی رکعتوں میں نہیں. آمنے کہہ سکتے ہیں، آمنے کیوں کہیں گے بھائی؟ آمن آمین ہے. نہیں نہیں، میں نہیں کہہ سکتے اس طرح سے، نہیں. امالہ آ میں ہو سکتا ہے، می میں نہیں. چلے، اب ہم اس کے بعد بڑھتے ہیں رکوع کی طرف. اب ہمیں رکوع کرنا ہے. اب یہ ہو گئی اس میں یہ سنتیں ہم نے قیام کی سنتیں دیکھ لی کیا کیا ہے. اب ہم رکوع کریں گے تو رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے. 3 مرتبہ، ٹھیک ہے جی. رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے. آپ کم سے کم آپ کو 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، 3 سے آپ کم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور 5 7 9 11 13 15 17 بار جو جتنی مرضی اور ٹائمز پڑھ سکتے 3 سے زیادہ، بٹ 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنا سنت ہے. اسی طرح سے اپنے دونوں نیز کو ہاتھوں سے پکڑنا، یہ بھی کو پکڑ کے رکھنا. میلز کے لیے صرف، فیمیلز کے لیے نہیں. فیمیلز بس اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گی، بس وہ پکڑیں گی نہیں اپنے نیز کو، اور میلز ان کو اچھے سے پکڑیں گے، ٹھیک. اور مرد اپنی انگلیاں خوب کھلی رکھیں گے جب وہ نیز کو پکڑیں گے، اور عورتیں بس گھٹنوں پہ اپنے ہاتھ رکھیں گے، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جیسے ہاتھ رکھیں نارمل پوزیشن میں، ان کو انگلیاں پھیلانے کی ضرورت نہیں، گھٹنوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن مرد پکڑے رکھیں گے اپنی نیز کو. اور ایک بات، آپ کی ٹانگیں جو ہے، آپ کی لیگس جو ہے نا، وہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. ایک جیسے یہ بندہ کر رہا ہے رکوع، بالکل اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ٹانگیں اسٹریٹ ہے، لیکن اس کا ماشاءاللہ اسلامی لباس ہے تو وہ دکھ نہیں رہا آپ کو. جہاں تھوڑا آپ کو ویزیبل ہے تو آپ کی لیگس جو ہے وہ اسٹریٹ ہی رہیں گی. اور جب آپ رکوع کے لیے جائیں گے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر آپ کب کہیں گے؟ اللہ اکبر آپ رکوع میں جاتے جاتے کہیں گے، نہیں اوپر قیام کی حالت میں، نہ رکوع میں جانے کے بعد. یہ جیسے آپ یہ ایسے سے کھڑے تھے، اب آپ کو یوں جانا ہے نا، رکوع کرنا ہے، تو جو یہ والا ٹائم ہوگا اس میں آپ اللہ اکبر کہیں گے. یعنی یہاں پہ اللہ سٹارٹ کریں گے اور اکبر یہاں تک ختم ہو جانا چاہیے. یعنی بالکل جھکنے کے ساتھ جب آپ جھکنا سٹارٹ کریں گے آپ پرنوس کریں گے اللہ اکبر. جب جھکنا ختم ہو جائے گا بالکل جھک کے اس ٹائم بر کی را ختم ہو جانی چاہیے. اس طرح سے آپ اللہ اکبر کہہ لیں گے. اور مردوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس طرح سے مرد رکوع کریں گے کہ ان کا جو بیک ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے. یہ جو بیک ہے دیکھیں اسٹریٹ، اتنا اسٹریٹ کہ اگر اس کے اوپر کپ آف واٹر رکھا جائے وہ گرنا نہیں چاہیے. اتنا اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ رکھے. وہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. لیکن اگر یہ جس اپنی نیز کو ٹچ کرتے تو بھی رکوع ہو جائے گا، وہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. اور فیمیلز بس وہی ادنا درجہ ہی فالو کر لیں گی. فیمیل جس اتنا ہی جھکیں گی کہ اپنے نیز کو ٹچ کر لیں گی. کیوں؟ اگین پردے کا ایشو آ رہا ہے. اگین پردے کے لیے اگر یہ پورا جھکیں گی نا، ان کی باڈی فیچرز ویزیبل ہو جائے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگین میں اپنی بہنوں سے کہوں گا جو سن رہی ہیں مجھے، کہ نماز میں بھی آپ کو اپنی باڈی ان انٹینشنلی بھی مطلب وہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. تو پھر کس طرح سے اجازت ہو سکتا ہے کہ آپ بازار میں جائیں گی ٹائٹ کپڑے پہن کر، ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کر، آپ غیر شرعی لباس پہن کر بازار کالج آفس جائیں گی؟ یہ بالکل حرام ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے. کل قبر میں جانا ہے، کل وہاں قبر میں جواب بھی دینا ہوگا. اور آپ کی باڈی ہے، اس کو امانت رکھیں، یہ آپ کی امانت ہے. لوگ جو ہے نا، لوگ رستوں میں وہ لٹیرے بیٹھتے ہیں، بس وہ دے بلیو ان یوز اینڈ تھرو پالیسی. وہ تو بس اپنے مزے لیتے ہیں. آپ خود جان بوجھ کر اپنی باڈی کو بازار کی زینت نہ بنائیں. خدا را یہ بہت غلط ہے، بہت گناہ ہے، یہ حرام کرنا. مردوں کے لیے بھی حکم ہے، مرد کے لیے جتنا پردہ فرض ہے وہ کم سے کم اتنا پردہ کر لے. عورتوں کے لیے جتنا پردہ فرض ہے وہ کم سے کم اتنا پردہ کر لے. تو اب جب ہم کہیں گے نا سبحان ربی العظیم، اگر کسی بندے سے یہ نہیں ہو رہا ہے پرناؤنس، اور اسے نہیں ہو رہا پرناؤنس، تو یہ بندہ یہاں پہ سبحان ربی الکریم بھی کہہ سکتا ہے عظیم کی جگہ. کیونکہ اگر یہاں وا کی جگہ اپنے زا نکالا یا زا نکالا تو پھر یا ضاد نکالا، ٹھیک ہے جی، یہ لہن جلی ہوگی تو بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے. اس لیے جن بندوں سے وا پرناؤنس نہیں ہوتا وہ سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جب ہم اللہ اکبر کہیں گے نا
جب ہم اللہ اکبر کہیں گے، جب بھی ہم اللہ اکبر کہیں گے نماز میں، رکوع میں جاتے وقت، سجدوں میں جاتے وقت، سجدوں سے اٹھتے وقت، تو ہم ہمیشہ را کو ساکن ہی پڑھنے کی کوشش کر لیں گے، را کو اللہ اک، چونکہ ایکچولی ورڈ ہے اللہ اک، دیکھیے ایکچولی جو ورڈ ہے نا وہ ہے یوں، اللہ، ایکچولی جو ورڈ ہے وہ اللہ اکبر، ٹھیک، یہ مبتدا اور یہ خبر، یہ نکر آئے گا، اللہ اکبر بنے گا ایکچوئل ورڈ، لیکن ہم اس کو ساکن کریں گے، ساکن ہونے کی صورت میں جو تنوین ہے یہ را ساکن میں بدل جائے گا، یہ پڑھا جائے گا اللہ اکبر۔ یہ اپنے سب لوگوں نے یہ ماشاءاللہ جو لوگوں نے کیا تجوید کورس جوائن، وہاں سر نے پڑھایا تھا یہ شاید، اللہ اکبر یہ را ساکن میں چینج ہو جائے گا، آپ اس طرح سے پڑھیں گے اللہ اکبر، ٹھیک۔ اگر آپ قرات میں کوئی ایسی آیت پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اللہ عز و جل کی ثنا ہو، فار ایگزامپل قرآن میں ایک ورس ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اس پہ اچھے سے لکھا نہیں جاتا، ورنہ الحمدللہ میری ہینڈ رائٹنگ اس سے اچھی ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ٹھیک۔ تو اب اس کے بعد آپ کو کرنا، آپ کو رکوع میں جانا، آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اب اس کے بعد آپ کو کہنا ہے کیا جی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اب آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر۔ اب کیا کریں گے، دیکھیں ذرا، میں نے کہا اگر ایسا کیس ہے نا تو آپ اس کو وصل میں پڑھیں گے، یہاں پہ وصل کریں گے، وصل ہونے کی صورت میں کیا ہے، یہاں پہ تنوین آ رہا ہے اور یہاں پہ حمزہ وصلیہ ہے، تو نون کتنی لگائیں گے، انہیں کتنے لگائیں گے، یہ چیز سر نے بہت اچھے سے پڑھائی ہے، میں جلدی پڑھوں بولوں گا، ہم کیا پڑھیں گے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ، اس طرح سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تکبیرہ جو ہے، اس پہ تکبیر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ، نون کتنی لگائیں گے، اور یہ جو تکبیرن تھا ایکچولی تکبیرن اللہ اکبر، یعنی اس کو تکبیرن اللہ اکبر اس طرح سے پڑھ لیں گے، یا پھر اسی طرح سے اگر مان لیجیے آپ سورۃ الضحیٰ پڑھ رہے اور آپ نے پڑھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری اپنے رب کی نعمتوں کا خوب پرچار کرو، خوب ان کو پھیلاؤ، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرو، تو آپ کیا پڑھیں گے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فحدث پڑھنا تھا، اس کے بعد پڑھنا تھا اللہ اکبر، آپ پڑھیں گے، آپ اللہ اکبر، لفظ اللہ جو ہے نا، اس کا جو حمزہ وصل اس کو ڈراپ کر کے فحدث، دث کی سا کو آپ کسرہ دیں گے، فحدث اللہ اکبر اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک، اس طرح سے پڑھیں گے، فحدث اللہ اکبر اس طرح سے پڑھ لیں گے ہم، اور جہاں اس میں جلالت اللہ کے ساتھ کوئی ملانا، کوئی لفظ ملانا ناپسندیدہ، تو پھر وہاں پہ ہمیں فصل کر لینا چاہیے، وہاں پہ ہمیں یعنی رکنا چاہیے، وصل نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ فصل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے فار ایگزامپل جیسے کہ ہے نا سورۃ الکوثر میں ایک ورس ہے ان شانئک هو الابتر، اب آپ یہاں پہ ہمیں رکنا چاہیے ابتر، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی، یعنی کہ بے اولاد ہے، آپ کا دشمن ہی وداؤٹ اینی ہیئر ہے، وداؤٹ اینی وارث ہے، تو پھر ہم یہاں پہ رکیں گے، اور رکنے کے بعد پڑھیں گے اللہ اکبر اس طرح سے۔ یہاں پہ اور ایک بات یاد رکھیں کہ خیر یہ امامت کے چیپٹر میں بولنی تھی، اب میں بول ہی دیتا ہوں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے قرات کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اب ان کو لگا کہ پیچھے کوئی بندہ آیا، اب اس پیچھے آنے والے بندے کے لیے نا تھوڑی قرات کو لمبی کر سکتے سو دیٹ وہ بھی آرام سے رکعت پا لے، یہ امام صاحب رکوع میں ہے، ان کو لگا پیچھے کسی نے دروازہ کھولا پیچھے آ گیا، تو وہ اپنے رکوع کو لمبا کر سکتے ہیں سو دیٹ وہ بھی نیکی میں ایڈ ہو جائے، اسی طرح سے نا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے، اچھی کوئی عمل آپ کر رہے ہیں نا، آپ کو لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے سو دیٹ ان کو بھی آپ کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ لوگ بھی اس نیکی میں شمار ہو جائے، اسی طرح ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سا آپ کے لیے ہیلپ کری تھی، ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ بھی والنٹیئر فارم بھر لیں، اگر ہم جو کام کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کے لیے نا تھوڑا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی والنٹیئر بن سکتے ہیں، آرام سے بن سکتے ہیں، تو لیکن جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا، پھر اگین ابھی میں بتا رہا ہوں لنک ابھی اوپن ہے، آپ لوگ پلیز بھر لیں، ہماری بھی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ عز و جل فری میں ثواب کماتے رہیں گے، آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے۔ اینی ویز اگر امام اب رکوع میں ہے تو ان کو لگا پیچھے سے کوئی بندہ آ رہا ہے، وہ اس بندے کے لیے اپنے رکوع کو لمبا کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، اگر اس کو پتا ہوا کہ یہ کون ہے، پھر جاننے کے بعد
اس کے لیے رکنا یہ پرمیسیبل نہیں، حرام ہے، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے نا کہ وہ نماز پھر شاید اس کے لیے لمبی کر رہا ہے، اس پرٹیکولر بندے کے لیے لمبی کر رہا ہے، تو یہ شاید اس میں فقہ نے لکھا کہ اس میں پھر نا شرک کی بو آ رہی ہے، یہ شرک کے قریب لے جا رہے عمل، اس لیے پھر اس کو اس بندے کے لیے نہیں رکنا چاہیے۔ سر سمجھے نہیں، پھر سے بتا دو۔ میں نے کہا امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے سے مسجد کا دروازہ کس نے کھولا، امام کو نہیں پتا کس نے کھولا۔ اب آپ بولیں گے امام کو کیسے پتا ہوگا کس نے کھولا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے کہ انسان بنا آنکھیں کھولے بنا دیکھے پہچان لیتا ہے کہ بات کون کر رہا ہے نا؟ جیسے کہ آپ لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں، اگر میں اچانک سے کل بات کروں نا، آپ لوگ نہ مجھے جانتے نہ مجھے دیکھا، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے مجھے، آپ پھر میری آواز پہچان جائیں گے، آپ کو اللہ نے عقل دیا، پہچان جائیں گے ہاں یہ ان کی آواز ہے، آپ سمجھ جائیں گے یہ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر امام صاحب کو کوئی قریبی ہے یا کوئی جان پہچان کا بندہ ہے، اب وہ بندہ آیا، اس نے کھانسنا شروع کیا، امام صاحب نے آواز پہچان لی، اس نے بات کر لی کوئی، امام صاحب نے آواز پہچان لی۔ اب اگر امام صاحب یہ پہچاننے کے بعد اس کے لیے رکتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، بٹ اگر اس بندے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا یا اگر اس نے کیا بھی امام نے پھر بھی نہیں پہچانا، تو امام صاحب اس کے لیے رک سکتے ہیں، امام صاحب رکوع کو لمبا کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، قرات کو لمبی کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، تو لیکن اتنا بھی لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ جو باقی مقتدی ہوں گے وہ تشویش میں پڑیں گے کہ وہ سوچے کہ پتہ نہیں امام صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور مطلب زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، جتنا لمبا مطلب ٹھیک ہے اتنا ہی لمبا کرنا چاہیے۔ اچھا میں نے کہا کہ 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ اب مقتدی نے فار ایگزامپل 2 ہی بار سبحان ربی العظیم کہا، امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، انہوں نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اب مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اٹھے، اب ان کو تیسری مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ امام صاحب کو ہی فالو کر لے، ٹھیک، کیونکہ سنت والی چیز ہے تو اس میں ان کو فالو کر لینا چاہیے۔ اور اگر مان لیجیے اگر مقتدی نے امام صاحب سے پہلے ہی سر اٹھایا، رکوع سے پہلے امام سے سر اٹھایا، تو میں نے ابھی بھی کہا نا یہ بہت گناہ ہے کہ یہ قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے ایسے لوگوں کو۔ اب اگر کسی انسان نے غلطی سے اٹھایا سر رکوع سے امام صاحب سے پہلے ہی، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ واپس پھر سے رکوع میں جائے، جب تک امام صاحب نہ اٹھیں گے تب تک وہ بھی نہ اٹھے، ٹھیک، تب تک امام صاحب جب تک نہ اٹھے تب تک وہ بھی نہ اٹھے۔ اس لیے آپ کو نا جب آپ نماز پڑھ لیں گے نا امام صاحب کے پیچھے، آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ امام صاحب اٹھے ہوں گے کہ نہیں اٹھے ہوں گے، کیونکہ اب فار ایگزامپل آپ سجدے میں ہیں، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اب آپ نے بھی اٹھنا شروع کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ امام صاحب سے پہلے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے آپ ایک یاد رکھیں، جب امام صاحب کہیں گے نا اللہ اکبر، جب آپ بر کی راہ سنیں نا آپ تب اٹھے، جب آپ بر کی راہ سنیں آپ تب اٹھے، ٹھیک، اکبر، اس اکبر کی جب آپ را کی آواز سنیں گے نا آپ اس وقت اٹھے، یوں سمجھے آپ اللہ اکبر، یہاں تک کیا چیز ہے، یہاں تک یہ کوشن ہے، یہاں تک آپ سمجھئیے کہ یہ ایک کوشنری ایک کمانڈ ہے، کوشنری کمانڈ ہے، اور جب آپ را کی آواز سنیں گے آپ سمجھے ایگزیکیشنری کمانڈ ہے، اب آپ کو کرنا ہے، اب آپ کو جیسے رکن میں جانا، آپ کو رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے، تو اب آپ را کی آواز سن کے آپ پھر اٹھا کرے، سو دیٹ آپ امام سے پہلے نہ اٹھ پائے اس طرح سے۔ تو انشاءاللہ عز و جل باقی کی باتیں ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے۔ کچھ کوشچنز ہیں؟ اگر پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھ پائے، ٹھیک، رکوع مس ہونے کے خدشہ میں، تو کیا دوسری رکعت میں ثنا پڑھے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بتائیں گے، اس پہ ہم آگے بحث کر لیں گے، ان سب چیزوں کی اچھی طرح سے ڈسکشن کر لیں گے، کس کس میں کب پڑھیں گے کب نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کا اور کوئی کوشچن ہے؟ اگر امام اتنا فاسٹ نماز پڑھے کہ دوسروں کو ٹائم نہ ملے مکمل کرنے کا، دوسروں کو کیا ہی کرنا ہے، اللہ اکبر کرنا ہے، اللہ اکبر تو کہنا ہے، جب امام صاحب کہہ سکتے ہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بہرحال امام صاحب کے پیچھے رہنا چاہیے۔ اور یہ امامت کے پارٹ میں ہم پڑھیں گے امام صاحب کو کیسے نماز پڑھانی چاہیے، ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ امام کے چیپٹر میں، امام کو کیسا ہونا چاہیے، امام کو نماز کیسے پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر امام صاحب نماز تیز پڑھا رہے ہیں نا تو آپ ان کو فالو ہی کر لیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ امام صاحب اتنی تیز پڑھائیں گے کہ پھر وہ بالکل بھی تسبیح نہیں پڑھیں گے، بالکل بھی اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے۔ اگر ایسا کہتے ہیں پھر وہ پوری ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی ہے، واجبات مکمل نہیں ہو رہی، فرائض نہیں ہو رہے، تو پھر اوبویسلی وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ہم امامت والے چیپٹر میں اچھے سے انشاءاللہ عز و جل ڈسکس کر لیں گے۔ چلیے جی، میں میٹنگ ایڈ کر لیتا ہوں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔